نور کی چادر سے پایا ہے دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو عثمان ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر خوبیوں سے نوازا۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا تب سے آپ نے یوم وفات تک اپنی ساری عمر اسلام کے نام وقف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کاتب وحی تھے۔ آپ جس طرح ذوالنورین ہیں، یعنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو پیاری لخت جگر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہما، یہ دونوں پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں یہ کے بعد دیگرے، بلکہ جب پیاری ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے عقد میں دیتا رہتا۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ آپ نے دو اپنی بیٹیاں یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں آئیں، جن کا وصال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، جس کی وجہ سے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور ان کے بعد پیاری ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد میں آقا نے حضرت عثمان ذوالنورین سے کر دیا۔ اس لیے پیارے حضرت نے فرمایا کہ نور کی چادر سے پایا ہے دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو محبوب کی دو بیٹیوں کا، دو نوروں کا ایک اللہ نے آپ کو دوشالہ عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو دو نوروں سے نوازا ہے۔ تو یہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ باحیا بنایا۔ آپ کے حیا کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشان اقدس میں تشریف فرما تھے کہ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا جان آپ دروازے پر حاضر ہوئے اور آپ نے حاضری کی اجازت طلب فرمائی، تو آپ کو اجازت ملی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ تشریف فرما تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ ویسے لیٹے رہے۔ پیارے صدیق اکبر آئے، آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ کو بھی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی تو فرمایا عثمان ٹھہرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور حضرت عائشہ سے فرمایا اجمعی علیہ کے سیاب باقی، اے عائشہ اپنے کپڑوں کو درست فرما لو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پیارے عثمان کو اجازت عطا فرمائی، آپ آئے، تینوں حضرات آپ کے پاس بیٹھے رہے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد تینوں حضرات چلے گئے۔ پیاری عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ مالی لم ارکا فزعت لابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کما فزعت لعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کیا وجہ تھی کہ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا جان اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اس قدر
لیکن جب پیارے عثمان آئے آپ اٹھ بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ان عثمان راجل حیی ان اذنت له الا تلك الحال اللہ یبلغ الی فی حاجتہ۔ میں عائشہ عثمان بہت زیادہ حیا والے ہیں، جس حال میں ہم تھے اس حال میں اگر عثمان کو اجازت دی جاتی تو آپ آ کر اپنی حاجت کو بیان نہ کر سکتے۔ یہ عثمان کا حیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے فرمایا اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی مبارک میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ عثمان تم شہید ہونے والے ہو، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاروں احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے تو احد پہاڑ خوشی سے جھولنے لگا۔ تو میرے آقا نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگائی، میں اسبت یا احد، اے احد رک جا، حرکت نہ کر، ما علیکا الا نبی او صدیق او شہیدان، اے احد رک جا، تجھ پر ایک اللہ کے نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر پہلے ہی مل گئی، اور شہید وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں جس کا وصال دشمن کی تلوار سے ہو یا کسی شہادت کے اور ذریعہ سے ہو لیکن حالت ایمان کے ساتھ ہو۔ معلوم ہو کہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، محبوب کے پیارے صحابہ میں سے ہیں اور انشاءاللہ خلفائے راشدین میں سے آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کے پیارے ان یاروں سے محبت کی توفیق عطا